اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العمل نیک کام انجام دیجئے، نیک کام انجام دیجئے۔ بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو منطق اول میں اقسام المفرد کے بارے میں تھی، مفرد کی اقسام کے بارے میں تھی۔ آج ہم نے کلمے کی جو قسم اسم ہے اس کو شروع کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے عرض کرتا ہوں کہ مفرد کی 3 قسمیں تھیں: کلمہ، اسم اور ادات۔ کلمہ جو ہے یہ نحویوں کی اصطلاح میں فعل ہے، جیسے کتبہ، یکتب، اکتب۔ یہ جو 3 افعال یا کلمات ہیں، جب ان کا ہم لحاظ کرتے ہیں تو 2 چیزوں میں یہ مشترک ہیں۔ ایک لفظی مادہ میں شریک ہیں، کاف، تا، با دیکھ رہے ہیں سب میں ہے، اور دوسرا یہ تینوں کلمے ایک معنی میں بھی شریک ہیں، معنی بھی ایک ہے جو کہ کتابت ہے، اس میں بھی یہ شریک ہیں۔ اور جو ان میں فرق ہے وہ بھی 2 فرق ہیں۔ ایک یہ ہے یہ تینوں کلمے اپنی لفظی حیت اور شکل میں بھی مختلف ہیں، ہر ایک کی اپنی خاص حیت ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہر ایک نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے۔ کاتبہ جو ہے یہ حدث کی نسبت دیتا ہے فاعل کی طرف زمانہ گزشتہ میں۔ یکتب ہے جو ہے یہ کیا کرتا ہے بلا شابت حال یا استقبال میں فاعل کی طرف حدث کی نسبت دیتا ہے۔ اکتب جو ہے کسی غیر معین فاعل سے حال میں کتابت کے مطالبے پر دلالت کرتا ہے، آپ نے یہ ملاحظہ کل فرمایا ہے۔ اور تعریف پھر ہم نے یہ کی تھی اس کلمہ کی، کہ کلمہ کی یہ تعریف ہے کہ کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو اپنے مادہ کے ذریعے بذات خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اپنی حیت کے ذریعے اس معنی کی ایک غیر معین فاعل کی طرف نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کل جو کلمے کے بارے میں بیان کیا تھا تھوڑا سا دوبارہ دہرایا ہے۔ آج اسی مفرد کی دوسری قسم اسم کے بارے میں ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ مفرد لفظ ہے جو اپنی ذات میں خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور ایک ایسی حیت پر مشتمل نہیں ہوتا جو نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرے، جیسے محمد، انسان، کاتب۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں اسم کی تعریف: اسم وہ مفرد لفظ ہے جو بذات خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور ایک ایسی حیت پر مشتمل نہیں ہوتا جو نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرے، جیسے محمد ہے، انسان، کاتب۔ سوال: ہاں، بعض اوقات ایک ایسی حیت پر مشتمل ہوتا ہے جو نسبت ناقص ہوتی ہے، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں زمان اور مکان ہے۔ اسم کی تعریف ہو گئی۔ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بلند ہے، فَلِأَنَّهُ أَعْلَى، اس لیے کہ یہ بلند ہے، اور سمو علو سے ہے، اس لیے کہ یہ اپنے فعل اور حرف سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ نحو میں بھی آپ نے اس کا معنی پڑھا ہوا ہے۔ اور
تیسری قسم جو مفرد کی ہے وہ ہے ادات، منت کی ادات کہتے ہیں اور نحوی اس کو حرف کہتے ہیں۔ یہ ادات جو ہے یہ نحویوں کی اصطلاح میں میرے عزیزو وہی حرف ہے، یہ طرفین کے درمیان نسبت پر دلالت کرتا ہے۔ حرف طرفین کے درمیان نسبت پر دلالت کرتا ہے، جیسے فی ہے جو کہ ظرفیت کی نسبت پر دلالت کرتا ہے، الا جو کہ استعلائی نسبت پر دلالت کرتا ہے، حل جو کہ استفہامی نسبت پر دلالت کرتا ہے، اور نسبت ہمیشہ بذات خود غیر مستقل ہوتی ہے۔ پس ادات کی تعریف اس طرح ہے، ادات ایسا مفرد لفظ ہے جو بذات خود غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ادات ایسا مفرد لفظ جو بذات خود غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ہو گئی جی ادات کی تعریف۔ اس کے بعد آگا جان یہاں جو مطلب بیان کیا ہے، ملاحظہ ایک لگایا ہے جس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اہل منطق کے عرف میں کانا اور اس کے اخوات جیسے افعال ناقصہ تحقیق کی روح سے ادوات میں داخل ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ بذات خود مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدث پر دلالت سے مجرد ہیں اور صرف نسبت زمانیہ پر دلالت کرتے ہیں، لہذا ایک جز کے محتاج ہوتے ہیں جو حدث پر دلالت کرے، جیسے کانا محمد میں قائمن کا کلمہ اس حدث پر دلالت کرتا ہے۔ البتہ یہ نحویوں کی عرف میں افعال شمار ہوتے ہیں اور بعض منطقی انہیں کلمات وجودیہ کا نام دیتے ہیں۔ ملاحظہ میں کیا مطلب بیان ہوا آگا جان؟ ایک مطلب ہے کہ افعال ناقصہ آگا جان کیا ہیں؟ افعال ناقصہ فعل ہیں، ادات میں داخل ہیں، یہ کیا ہیں؟ ملاحظہ میں اس نقطے کو بتایا ہے کہ یہ کانا اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ یہ حروف میں داخل ہیں یا فعل میں داخل ہیں؟ تو عرض کیا ہے بعض منطقیوں نے کانا اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ کو حروف میں داخل کیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اور نحوی جو ہیں اس افعال ناقصہ کو افعال میں شمار کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اندر احکام فعل ہیں از قبیل تصرف، متصرف ہونا، دلالت بر زمان ماضی، مستقبل حال، تو لہذا یہ افعال ناقصہ افعال میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بعض منطقی جو ہیں جیسے ابن سینا ہے شفا میں، اس نے کہا ہے، قطب الدین رازی نے شرح المطالع میں، خواجہ نے اساس الاقتباس میں یہ بات کی ہے کہ یہ افعال ناقصہ کلمات وجودیہ ہیں۔ بعض منطقیوں نے ان کو افعال کو کلمات وجودیہ کا نام دیا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ وَالْكَوْنِ وَالتَّحَقُّقِ، اس لیے کہ یہ ثبوت، کون اور تحقق پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو ملاحظہ میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ افعال ناقصہ حروف میں داخل ہیں یا فعل شمار ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے۔ تو عرض کیا ہے منطقیوں نے کیا کام کیا ہے، ان کو حروف میں داخل کیا ہے، نحوی اسے فعل شمار کرتے ہیں اور بعض منطقی نے کلمات وجودیہ کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹکڑا جو پیچھے رہ گیا تھا نا، اس کو پڑھ کر نا پھر اگلی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لطفاً توجہ فرمائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الاسم وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه
غیر مشتمل علی حیت تدل علی نسبت تامت زمانیت، اسم وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، غیر مشتمل علی حیت، حیات پر مشتمل نہیں ہوتا ہے، تدل علی نسبت تامت زمانیہ، جو نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرے، جیسے جناب مثل محمد، جیسے محمد ہے، انسان، کاتب، سوال، نام، قد یشتمل علی حیت تدل علی نسبت ناقصۃ، جی ہاں کبھی کبھی اسم مشتمل ہوتا ہے حیت پر جو دلالت کرتی ہے نسبت ناقصہ پر، کا اسماء الافعال، جیسے اسماء الافعال ہیں، مثلا ضارب والمفعول، اور مفعول ہے مضروب، والزمان، زمان ہے اسم زمان، ونحوہا، جیسے مثلا اسم مکان ہے، کما تقدم، جیسے گزرا، لأنہا تدل علی ذات لہا ہذہ المادہ، اس لیے کہ یہ اسماء دلالت کرتی ہیں ذات پر جن کے لیے کیا شابس، جن اسماء کے لیے ہذہ المادہ یہ مادہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں جس میں یہ مادہ پایا جاتا ہے، لأنہا تدل علی ذات، اس لیے کہ یہ اسماء دلالت کرتے ہیں ذات پر، لہا ہذہ المادہ، جن میں یہ مادہ ہوتا ہے، الادات، ادات آگا جان، یہ کیا ہے جی، وہی الحرف باصطلاح النحاة، ادات جو ہے یہ حرف ہے نحویوں کی اصطلاح میں، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى نِسْبَةِ بَيْنَ الطَّرْفَيْن، اور یہ جو ہے یہ ادات جو حرف ہے یہ دلالت کرتا ہے نسبت بین الطرفین، یہ طرفین کے درمیان نسبت پر دلالت کرتا ہے، مثل فی الدالۃ علی نسبت ظرفیہ، جیسے فی جو کہ ظرفیت کی نسبت پر دلالت کرتی ہے، وعلی الدالۃ علی نسبت الاصطلاحیہ، علی جو کہ نسبت اصطلاحیہ پر دلالت کرتا ہے، وحل الدالہ علی نسبت الاستفہامیہ، حل جو کہ نسبت استفہامیہ پر دلالت کرتا ہے، والنسبت دائما غیر مستقل فی نفسها، اور نسبت ہمیشہ بذات خود غیر مستقل ہوتی ہے، والنسبت دائما غیر مستقل فی نفسها، اور نسبت دائما غیر مستقل ہوتی ہے، لأن لا تتحقق الا بطرفیہا، کیونکہ یہ طرفین کے بغیر تحقق نہیں پاتی ہے، لأن کیونکہ اس لیے نسبت جو ہے لا تتحقق تحقق نہیں پاتی الا بطرفیہا مگر طرفین کے ذریعے، پس جناب تعریف کر رہے ہیں، فل ادات تعرف، ادات اعلی، ٹھیک ہے نا، تعرف اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بأنہا یہ ادات کی اللفظ المفرد الدال علی معنی غیر مستقل فی نفسہ، ادات جو ہے ایسا مفرد لفظ ہے جو بذات خود، ٹھیک ہے نا، بذات خود غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، ادات کیا ہے اللفظ المفرد، ادات ایسا مفرد لفظ ہے، وہ مفرد لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی غیر مستقل پر فی نفسہ ہی بذات خود، پس ایسا ہوگا ادات ایسا مفرد لفظ ہے جو بذات خود غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، ملاحظۃ، ملاحظہ، الافعال الناقصۃ مثل کان و اخواتها فی عرف المنطقیین علی التحقیق تدخل علی الادوات، افعال ناقصہ مثل کانا و اخواتها، اور کانا کی اخوات منطقیوں کی عرف میں بنا بر تحقیق تدخل علی الادوات، ادوات میں داخل ہیں، ادوات میں داخل ہیں، کیوں جی، لأنہا لا تدل علی معنی مستقل فی نفسہ، اس لیے کہ یہ افعال دلالت نہیں کرتے ایک معنی پر جو مستقل ہو بذات خود، کیوں، لتجردها عن الدلالت، اس لیے کہ یہ افعال لتجرد عن الدلالت علی الحدث، اس لیے کہ یہ افعال حدث پر دلالت کرنے سے کیا ہوتے ہیں آگا جان، خالی ہوتے ہیں، مجرد ہوتے ہیں،
بل انما تدل علی نسبت زمانیہ فقط، بلکہ یہ افعال صرف نسبت زمانیہ پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فَلِذَلِكَ تَحْتَاجُ إِلَى جُزْءٍ يَدُلُّ عَلَى الْحَدَثِ، لہذا یہ کیسے جز کے محتاج ہوتے ہیں جو حدث پر دلالت کرے۔ فَلِذَلِكَ اس لیے یعنی کہ یہ نسبت زمانیہ پر دلالت کرتے ہیں، تحتاج إِلَى جُزْءٍ یہ محتاج ہیں جز کے، يَدُلُّ عَلَى الْحَدَثِ جو حدث پر دلالت کرے، نحو کان محمد قائماً فَكَلِمَةُ قائم ہے التی تدل علیہ، پس کلمۃ قائم جو ہے وہ دلالت کرتا ہے علیہ، ٹھیک ہے نا، کس پر بھلا؟ اس حدث پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، علیہ اس حدث پر دلالت کرتا ہے۔ وفی عرف النحاة معدودۃ من الافعال، توجہ کرنا، یہ نحویوں کے عرف میں افعال شمار ہوتے ہیں، فی عرف النحاة نحویوں کی عرف میں معدودۃ من الافعال افعال میں سے شمار ہوتے ہیں، وبعض المناطق یسمیہا الوجود الکلمات الوجودیہ، اور اگر جان بعض منطقی انہیں کلمات وجودیہ کا نام دیتے ہیں، وبعض المناطق یسمیہا الکلمات الوجودیہ، اور بعض مناطق ان کو یعنی افعال ناقصہ کو کلمات الوجودیہ کا نام دیتے ہیں۔ کلمات وجودیہ کیا ہوتی ہیں؟ اس لیے لأنها تدل علی الثبوت والکون والتحقق، اس لیے کہ یہ ثبوت، کون اور تحقق پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آقا جان، یہ بحث جو ہماری گزشتہ تھی ہم نے بھائیوں کی خدمت میں شروع کیا تھا مفرد کی اقسام کے بارے میں، اور مفرد کی 3 قسمیں ہو گئی تھیں، کلمہ، اسم، ادات۔ کلمہ کی تعریف بھی ہو گئی، اسم کی تعریف بھی، ادات کی تعریف بھی، اور آخر میں ایک ملاحظہ تھا وہ بھی بیان آپ نے بھائیوں کی خدمت میں کر دیا ہے۔ ابھی با لطف خدا جو ہے دوسرا باب اپنے عزیزوں کی خدمت میں شروع کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ منطق اول جو ہے پہلا باب جو ہے مباحث الفاظ کے بارے میں تھا، جو ہم نے الحمدللہ اب پورا کر دیا آج کے دن اس کو۔ دوسرا باب مباحث کلی ہے، اور تیسرا باب جو ہے معرف کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ پس ابھی الحمدللہ اور لاکھ لاکھ اللہ کا احسان ہے کہ دوسرا باب آج ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی مربوط توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ الباب الثانی مباحث الکلی، الکلی والجزئی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کلی کی بحث کی جو اہمیت ہے تھوڑا اس کی طرف اشارہ کر کے پھر آگے آپ کی خدمت میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا باب منطق اول میں جو الفاظ کی بحث تھی، حقیقت میں میرے عزیزو وہ پہلا باب جو مباحث الفاظ تھا وہ مقدمہ ہے بعد والے بابوں کے لیے، دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، آگے جو باب آئیں گے۔ مباحث الفاظ حقیقت میں مقدمہ تھا بعد والے بابوں کے لیے۔ مشترک لفظی حقیقت مجاز کو پہچانے تاکہ تعریف کرتے ہوئے مشترک لفظی سے دوری کریں، مقام استدلال جب کر رہے ہوں تو مغالطہ کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا باب الفاظ والی بحث کا، یہ بعد والے باب جو ہیں ان کے لیے یہ تھا مقدمہ، ٹھیک۔ پہلے باب کے بعد آج ہم جس باب کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے مباحث الکلی، اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ باب بھی مقدمہ ہے تیسرے باب، یعنی باب معرف کے لیے یہ دوسرا باب بھی نہ مقدمہ ہے، چونکہ تعریف ہمیشہ جو ہے مفاہیم کلیہ کے ذریعے ہونی ہے، تعریف ہمیشہ مفاہیم کلیہ کے ذریعے ہوتی ہے، تو جب مفاہیم کلیہ کے ذریعے سے تیسرے باب میں تعریف ہوگی تو پس پہلے ہم کو
معلومات ہونی چاہیے نا، کلی کیا ہے، کلی کی اقسام کیا ہیں، تو لہذا یہ باب مقدمہ ہے اس اگلے تیسرے باب کے لیے جو کہ معرف ہے، کیونکہ تعریف میں مفاہیم کلیہ آنے ہیں، تو پس کلیہ کے لیے پیسے کلی اور اس کی اقسام وغیرہ کو پہچانیں۔ پس آگا جان بحث کو ہم مفہوم سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو مفہوم ہے کبھی منطوق کے مقابلے میں ہوتا ہے، علم اصول فقہ میں یہ بحث آئے گی۔ منطوق وہ ہوتا ہے جو بندہ بولتا ہے، وہ نطق جو کرتا ہے وہ ہے منطوق، اور پھر اس کا جو اپوزٹ دوسرا جو آپ مفہوم سمجھتے ہیں وہ مفہوم کہلاتا ہے۔ جیسے میں مثلا کہوں ان جاء زیدن فاکرم ہو، یہ ان جاء زیدن فاکرم ہو، یہ جو بولا یہ منطوق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زید آئے تو اس کا احترام کرو، اس کا مفہوم کیا نکل رہا ہے، یعنی اگر زید نہ آئے تو اس کا احترام نہ کرو، یہ منطوق جو بولا ہے، اور اس سے جو مفہوم آپ نے سمجھا ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو احترام نہ کرو، یہ منطوق و مفہوم جو ہے منطوق کے مقابلے والا مفہوم، یہ علم اصول فقہ میں اس کی بحث ہوگی، انشاءاللہ مزید بحث وہاں آ جائے گی۔ ابھی کیونکہ ہم منطق کے میں مطلب بحث کر رہے ہیں تو لہذا مفہوم ایک ہوتا ہے جو مصداق کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور منطقی کا جو سروکار ہے وہ اسی سے ہے۔ مفہوم جو منطوق کے مقابلے میں ہے یہ منطق میں مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مصداق سے مراد کیا ہے پس جو یہاں منطق میں ہے، ما یوجد فی الخارج، جو خارج میں پایا جائے اس کو مصداق کہتے ہیں۔ اور مفہوم سے مراد یہ ما یتصور فی الذہن، جو ذہن میں تصور ہوتا ہے۔ پس منطقی مفاہیم اور صور ذہنی اشیاء کے بارے میں بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی اگر جان کہ جناب علی یہ جو مفہوم ہے مصداق کے مقابلے میں اس مفہوم سے مراد کیا ہے جو ذہن میں تصور کیا جاتا ہے، اور مصداق وہ ہے جو خارج میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے دیکھ لی بطور مقدمہ، ٹھیک ہے، اب آغا جان ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کلی کسے کہتے ہیں اور جزی کسے کہتے ہیں۔ الکلی والجزی میں وارد ہو گئے جی۔ جزی کی تعریف کیا ہے؟ عرض خدمت ہے ایسا مفہوم جس کا ایک سے زائد پر صادق آنا ممنوع ہو، یہ ہوتا ہے مفہوم جزی۔ مفہوم جزی کیا ہے؟ ایسا مفہوم جس کا ایک سے زائد پر صادق آنا ممنوع ہو۔ بطور ذرا وضاحت ذرا غور فرمائیں، ہر انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنے اطراف میں وہ موجودات کا مشاہدہ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، ان کا مفہوم درک کر لیتا ہے۔ جب بھی بندہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اپنے اطراف میں موجودات کو محسوس کرتا ہے، ان کا مفہوم درک کرتا ہے، جیسے محمد، یہ کتاب، یہ قلم، یہ پھول، بغداد، نجف۔ اور جب وہ آغا جان ان موجودات کے بارے میں تأمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر منطبق نہیں آتا ہے، کوئی ایک بھی دوسرے پر قابل حمل نہیں ہے، تنہا ہے، دوسرے پر صادق نہیں آتا ہے۔ ایسا مفہوم جزئی مفہوم ہوتا ہے، اور اس کی تعریف پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے کہ جزئی مفہوم کیا ہے؟ ایسا مفہوم جس کا ایک سے زائد پر صادقانہ منع ہو۔ جزئی کیا ہوتی ہے؟ ایسا مفہوم جس کا ایک سے زائد پر صادقانہ منع ہو۔ پھر آگے جان کیا ہوتا ہے؟ انسان جب متعدد جزیات کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض جزیات کا بعض دوسری جزیات کا ساتھ
پیٹیشن کرواتا ہے، مقایسہ کرتا ہے، تو وہ ان تمام جزیات کو ایک صفت میں مشترک پاتا ہے کہ یہ ساری جزیات ایک چیز میں مشترک ہیں۔ ذہن یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ ان جزیات کا فردی لباس اتار لیتا ہے، لباس مخصوص ان کا، اور وہ جس صفت میں وہ مشترک ہیں جنبہ اشتراکی کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جزیات جو متعدد تھیں ان کی جزیات کی خصوصی جو لباس ہے، بھائی زید جزی، عامر جزی، باقر جزی، ٹھیک ہے، ان کی خصوصیات فردیہ کو ہٹ کر ان تمام انسان کے جو لوگ ہیں ان کو ایک صفت میں مشترک پاتا ہے کہ یہ زید، عامر، بکر، خالد، فلاں 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 انسان جو ہیں یہ اس انسانیت میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہاں پھر کلی مفہوم کی تعریف ہی ہو گئی کہ کلی جو ہے ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زائد اشیاء پر صادق آنا ممنوع نہیں ہے۔ کلی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زائد اشیاء پر صادق آنا ممنوع نہیں ہے، جیسے انسان، حیوان، معدن، سفید، سیب، پتھر، عالم، جاہل، گھر میں بیٹھا ہوا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ مثلا دیکھیں کلی کی تعریف کی ہے کہ کلی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زائد اشیاء پر صادق آنا ممنوع نہیں ہے۔ اب اسی آپ انسان کو لے لیں، یہ جو انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا مفہوم کلی ہے جو بہت سے افراد پر صادق آتا ہے، جیسے زید ہے انسان، عامر انسان، باقر انسان، خالد انسان، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بندوں کے نام لیتے جائیں، سب کے اوپر انسانیت صادق آتی، ہر ایک انسان ہے، تو لہذا کلی جو ہے ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زائد پر صادق آنا منع نہیں ہے۔ اور جزوی کی تعریف یہ کی ہے، ایسا مفہوم جس کا ایک سے زائد پر صادق آنا منع ہو وہ جزوی کہلاتی ہے، جیسے اس کی مثالیں دی ہیں محمد، یہ کتاب، یہ قلم، یہ پھول، بغداد، نجف وغیرہ، ان کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ تو پس کلی کی تعریف کی ہے اور جزوی کی آپ کی خدمت میں تعریف کی ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جزوی اور کلی کی تعریف جو ہے اس کے اوپر ایک تکملہ لگایا جا رہا ہے، جزوی اور کلی کی تعریف کی تکمیل، جزوی اور کلی کی تعریف کی تکمیل۔ فرماتے ہیں ابھی تک تعریف کلی اور جزوی سے آشنا ہوئے ہیں، لیکن مصنف فرما رہے ہیں یہ مقدار کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک تعریف جزوی اور کلی کی قید ہے کہ وہ اضافہ ہو۔ اس قید کے لیے انواع کلی کو جو ہے بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس جزوی اور کلی کی تعریف کی تکمیل جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایک بالآخر ایک پیریڈ کا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ آدھا گھنٹہ 25 آدھے گھنٹے کا، تو یہ جو مطلب میں نے ابھی کلی اور جزوی کی تعریف کی ہے خارج میں آپ کے سامنے اس کی کتاب سے تطبیق کر لیتے ہیں، تطبیق رائے نہ جائے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثانی مباحث الکلی، دوسرا باب جو ہے کلی کی مباحث کے بارے میں ہے۔ الکلی والجزی یدرک الانسان مفہوم الموجودات التي یحس بها، انسان موجودات کے مفہوم کو درک کرتا ہے، التی یحس بها، ٹھیک ہے نا، جن کو بها، جن موجودات کو وہ حس کرتا ہے،
یدرک الانسان مفہوم الموجودات التی یحس بہا، بہا یعنی موجودات، انسان موجودات کے مفہوم کو درک کرتا ہے، وہ موجودات التی یحس بہا، جن موجودات کو وہ حس کرتا ہے، مثل محمد جیسے محمد، ھذا الکتاب یہ کتاب، ھذا القلم یہ قلم، ھذا الوردہ یہ گل، بغداد النجف، وَإِذَا تَأَمَّلَهَا يَجِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَى فَرْدٍ آخر۔ وَإِذَا تَأَمَّلَهَا، توجہ کرنا، جب انسان ان موجودات میں تأمل کرتا ہے، يَجِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَى فَرْدٍ آخر، تو انسان پاتا ہے کہ ان موجودات میں سے ہر ایک دوسرے کے فرد پر منطبق نہیں ہے، دوسرے کے فرد پر یہ صادق نہیں آتی ہے۔ وَلَا يَصْدُقُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الْمَوْجُودِ وَحْدَهُ، یہ مفہوم صادق نہیں آتا ہے مگر اسی تنہا موجود پر۔ وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ الْجُزْئِي، اور یہ مفہوم جزئی ہے۔ وَيَصِحُ تَعْرِيفُهُ، توجہ فرمانا عزیزو، تعریف جزئی، جزئی کی تعریف کرنا صحیح ہے، بِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ الَّذِي يَمْتَنِعُ صِدْقُهُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، جزئی کیا ہے؟ المفہوم الذی، وہ مفہوم، یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، جس جزئی کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ کیا ہو؟ منع ہو۔ ایسا مفہوم جس کا ایک سے زائد پر صادقانہ منع ہو۔ المفہوم الذی یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، جزئی کیا ہے؟ ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ منع ہو۔ ثم ان الانسان اذا راى جزئیات متعددۃ وقاس بعضها الى بعض، پھر انسان جب جزئیات متعددہ کو دیکھتا ہے، وقاس بعضها الى بعض، اور بعض جزئیات کا بعض کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے، فوجدها تشترک فی صفت واحدۃ انتزع منها صورت مفہوم شامل ينطبق علی کل واحد منها، فوجدها، پھر وہ انسان ان جزئیات سے پاتا ہے، کیا وجہ؟ تشترک فی صفت واحدۃ، کہ وہ جزئیات ایک صفت میں مشترک ہیں، انتزع منها، تو پھر وہ انسان ان جزئیات سے انتزاع کرتا ہے، صورت مفہوم، ایک مفہوم کی صورت جو شامل ہے، ینطبق علی کل واحد منہا، اور وہ صورت جو ہے نا منطبق ہوتی ہے کل واحد منہا، جزئیات میں سے ہر ایک کے اوپر منطبق ہوتی ہے۔ وَهَذَا الْمَفْهُومُ الشَّامِلُ اب صورت المنتزعہ، یہ مفہوم جو شامل ہے، یہ صورت منتزعہ، هو المفہوم الکلی، وہ مفہوم کلی ہے، وَيَصِحُ تَعْرِيفُهُ، اور اس مفہوم کلی کی تعریف کرنا صحیح ہے، بِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ صِدْقُهُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، مفہوم کلی کی تعریف یہ ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ منع نہیں ہے، جیسے مثل مفہوم انسان، حیوان، معدن، ابیض، طفا، انسان حیوان کا معنی واضح ہے، معدن ہے، ابیض سفید ہے، طفا سیب ہے، حجر پتھر ہے، عالم جاہل، جالس فی الدار گھر میں بیٹھنے والا، معترف بذنب اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا، یہ ساری مثالیں جو دی ہیں انسان سے لے کر معترف بذنب تک ساری کلی ہیں، اور ایسا مفہوم ہے جن کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ منع نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل ہے، وہ عرض کروں گا۔ سلامتی ہو آپ عزیزوں کی، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔